آج 10 मई اللہ اکبر آج 10 मई 05 AM F1 کا فائر دشمن کے پرچے کے اڑا دیں اللہ اکبر ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 10 مئی 2025 ہفتہ کی صبح میں آپ کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ افواج پاکستان نے بھارت میں صف ماتم بچھا دی ہے۔ دوبارہ کرتے ہیں۔ ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 10 مئی 2025 ہفتہ کی صبح میں آپ کو یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ افواج پاکستان نے بھارت میں صف ماتم بچھا دی ہے۔ مسلسل کئی روز سے جاری بھارتی جارحیت کے جواب میں آج صبح افواج پاکستان کی طرف سے آپریشن بنیانم مرصوص آہنی دیوار لانچ کیا گیا۔ بھارت کے کئی ایئر بیسز سمیت اہم فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے بھارت نے پاکستان کے متعدد ایئر بیسز پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جن میں نور خان ایئر بیس، مرید ایئر بیس، شورکوٹ ایئر بیس، سرفراز رفیقی ایئر بیس اور اس کے علاوہ کئی دیگر ہوائی مستقر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو گزشتہ رات کیا کچھ ہوتا رہا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ ایک بھارتی خاتون پائلٹ کے تحویل میں لیے جانے کی افواہیں بھی زیر گردش ہیں۔ یہ افواہیں، ان میں کس قدر جو ہے وہ صداقت ہے، آج کے ولاگ میں ہم یہی سب کچھ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کئی روز سے کچھ دوست نہایت اضطراب اور بے چینی کا اظہار کر رہے تھے اور یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ پاکستان آخر کب جواب دے گا۔ بھارت کی طرف سے مسلسل حملوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور بعض نادان دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان حملوں کے جواب میں ہم محض پریس کانفرنسز پہ اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ ہم محض یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے، ہم جواب دیں گے، کب جواب دیں گے؟ اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ اٹھائے جا رہے تھے اور میں اپنے ولاگز میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ جنگ میں مناسب وقت کا انتظار جو ہے وہ حکمت عملی کا بہت اہم ترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ آؤ دیکھیں نہ تاؤ آنن فانن آپ جوشی جذبات میں آ کے حملہ کر دیں تو اس طرح کی کارروائیوں میں نہ صرف یہ کہ دشمن کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ آپ کو جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو فیصلے ہیں یہ یوں ہی نہیں کیے جاتے کہ اچانک اٹھ کے جو ہے وہ حملہ کر دیا، بلکہ اس کے لیے بہت سی چیزوں، بہت سے معاملات کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو دفاعی نقطہ نظر سے، اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں تھیں، لیکن ایک جو اور اہم چیز تھی جس کا دانستہ طور پہ میں نے ذکر جو ہے وہ نہیں کیا، وہ یہ تھی کہ 9 مئی کو آپ کو پتہ ہے کہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس تھا اور $1 ارب کی جو قسط جو جاری ہونی ہے بیل آؤٹ پیکج کے حوالے سے پاکستان کو، اس کی منظوری دی جانی تھی اور بھارت کی بڑی بھرپور کوشش تھی کہ وہ ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ اس کی منظوری نہ دے۔ تو یہ بھی یقیناً پاکستان کے جو حکمران ہیں اور جو فیصلہ ساز ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، یہ بات ان کے بھی یقیناً پیش نظر رہی ہوگی اور وہ چاہ رہے ہوں گے کہ یہ فیصلہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر کوئی بھارت کو جو ہے وہ جواب دیا جائے، کیونکہ دوست ممالک کے علاوہ دنیا بھر کے کئی ممالک کی طرف سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ون ون کی سچویشن ہے، آپ نے بھی ان کے جو جنگی طیارے ہیں وہ مار گرائے ہیں، آپ نے بھی جو ہے وہ جواب دیا ہے، تو اب پاکستان مزید کوئی کارروائی نہ کرے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان کے پاس اس کا جواب دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر پاکستان نے جواب نہ دیا تو پھر ہمارا ملک ترنوالا بن جائے گا اور یہ سلسلہ
ایک روایت بن جائے گا اور کبھی بھی پاکستان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا سکے گا۔ تو جناب گزشتہ شب بھارتی جارحیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اور اسلام آباد راولپنڈی میں متعدد مقامات پر بھارت کی طرف سے جو ہے وہ ڈرون حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو کئی ہوائی مستقر ہیں جو فضائیہ کے زیر استعمال ہیں انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ مثال کے طور پہ نور خان ایئر بیس جو ہے اس پہ حملہ ہوا، مرید ایئر بیس، شورکوٹ ایئر بیس، رحیم یار خان میں جو ایئر فیلڈ ہے اس پہ حملہ کیا گیا، سیالکوٹ میں، چونیا میں، بہت سے شہروں میں، سرفراز رفیقی جو ایئر بیس ہے اس پہ حملہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ تو یہ نہ صرف دشمن کی جارحیت کی یہ کوشش ناکام بنا دی گئی بلکہ یہ جو حملے ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا اور جتنے اثاثہ جات سے پاک فضائیہ کے وہ جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو اس کے بعد کوئی صبح کے وقت نماز فجر کے وقت جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا اور اس آپریشن کا نام رکھا گیا آپریشن بنیان مرصوص۔ سورہ صف کی آیت نمبر 14 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی اللہ کے محبوب لوگ وہ ہیں جو اس کی راہ میں صف بنا کر جو ہے وہ لڑتے ہیں، یوں صف بندی کر کے جو ہے وہ لڑتے ہیں کہ جیسے گویا سیسا پلائی ہوئی جو ہے وہ دیوار ہوں۔ تو اس تناظر میں یہ جو آپریشن ہے افواج پاکستان کا، اس کا نام آپریشن بنیان مرصوص جو ہے وہ رکھا گیا۔ اچھا، یہ جو آپریشن تھا یہ کثیر جہتی آپریشن تھا، اس میں صرف زمین سے جو داغے جانے والے میزائل ہیں ان کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ JF-17 تھنڈر طیاروں کے ذریعے جو ہائی سپر سونک میزائل ہیں ان کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈرون طیاروں کے ذریعے جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور یہی نہیں بلکہ سائبر اٹیکس بھی جو ہیں وہ کیے گئے اور بڑے بھرپور حملے تھے جس کے نتیجے میں بھارت میں نہ صرف صف ماتم بچ گئی بلکہ وہاں کی جنتا، وہاں کے جو پترکار ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے ایئر بیسز کا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہمارا یعنی جنتا کا جو دفاع ہے وہ کیسے کریں گے۔ تو ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جس طرح بھارت کی طرف سے مبہم سے دعوے کیے جاتے رہے ہیں گزشتہ چند روز کے دوران کہ جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، تو یہ اس طرح کا آپریشن نہیں تھا بلکہ جیسے DGI-SPR نے کہا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا دیکھے گی، سب کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو ہے وہ کچھ کیا ہے۔ تو آج واقعی پوری دنیا کو پتہ چلا کہ افواج پاکستان نے جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ تو دن کی روشنی میں یہ حملے کیے گئے اور باقاعدہ یہ جو ساری کارروائیاں ہیں ان کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں وہ شوٹ کی گئی ہیں، وہ دستیاب ہیں اور دیکھی جا سکتی ہیں۔ ابھی آپ بھی جو ہے وہ سکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ تو جناب یہ جو پاکستان کا بیلسٹک میزائل ہے فتح 1 اسے لانچ کیا گیا اور بھارت کی طرف جو ہے وہ کئی میزائل داغے گئے اور بھارت کا جو ادھم پور ایئر بیس ہے اس پہ 3 یہ بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ داغے گئے اور اسے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا گیا۔ اسی طرح بھارت کے جو کم از کم 10 ہوائی مستقر ہیں انہیں ناکارہ بنا دیا گیا اور انہیں نیست و نابود جو ہے وہ کر دیا گیا۔ جن ایئر بیسز کو تباہ کیا گیا آپریشن بنیان مرصوص کے دوران ان میں پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ ہے، آدم پور ایئر فیلڈ ہے، سرسا ایئر فیلڈ ہے، سورت گڑھ ایئر فیلڈ ہے، اکھنور ایویشن بیس ہے، بھوج ایئر بیس ہے، ہلواڑہ ایئر فیلڈ ہے، بٹنڈا ایئر بیس ہے اور برنالہ ایئر فیلڈ ہے۔ تو ان تمام جو ایئر بیسز ہیں ان پہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ میزائل حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی بڑی کارروائیاں کی گئی، مثال کے طور پہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر KG ٹاپ کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا، اڑی سپلائی ڈپو جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، راجوڑی میں بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا جو کیمپ ہے اسے نشانہ بنایا گیا۔ لیکن جو سب سے بڑی کامیابی ہے اب میں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ 2 بڑی کامیابیاں اس آپریشن میں، ویسے تو یہ جو میں نے آپ کو پہلے گنوائی ہیں اور بتائی ہیں تفصیلات یہ بھی کوئی کم اہم نہیں ہے، لیکن جو میری دانست میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے
افواج پاکستان کی جو آپریشن بنیان مرصوص کے دوران حاصل کی گئی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جناب بیاس کے علاقے میں بھارتی فوج کے جو بڑے مہلک قسم کے برہموس میزائل ہیں، یہ جو 6 اور 7 مئی کے دوران پاکستان پہ حملہ کیا گیا تھا، یہ دراصل برہموس میزائل جو ہیں وہ داغے گئے تھے۔ تو یہ جو برہموس میزائل ہیں انڈیا کے، ان کا سٹوریج کیمپ ہے بیاس کے علاقہ میں، نگروٹا سٹوریج کیمپ، اس کو افواج پاکستان نے کامیابی سے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ اور ایک اور جو بڑی کامیابی ہے وہ اس میں JF-17 تھنڈر طیاروں کا کردار جو ہے وہ رہا ہے، اور وہ یہ ہے جناب کہ بھارت کو اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس پہ بڑا ناز ہے۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم جو روسی ساختہ ہے، اس کی مالیت $1.5 بلین جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ تو افواج پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کے دوران بھارت کا یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے S-400، اس کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا، اور JF-17 تھنڈر طیاروں سے آدم پور میں S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم پہ جو ہے وہ ہائپر سپر سونک میزائل جو ہیں وہ داغے گئے۔ اچھا، یہ جو کارروائیاں کی گئیں افواج پاکستان کی طرف سے، بھارت کی وزارت دفاع کی طرف سے آج صبح کوئی لگ بھگ 10 ساڑھے 10 بجے جو ہے وہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ یہ سب دعوے جو ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں۔ ایک طرف انہوں نے کچھ دعووں کی تصدیق کی کہ پاکستان جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، نشانہ بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ایئر بیس ہیں ان کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا۔ تو جناب بھارت تو ابھی اپنے رفال طیارے سمیت 5 جنگی جہازوں کی تباہی کا بھی اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے۔ فرانسیسی انٹیلیجنس کی طرف سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے، دیگر تمام جو اس میں متعلقہ افراد ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ بھارت، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فضائی معرکہ ہوا تھا 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب، جس میں بھارت کے لگ بھگ کوئی 120 جنگی جہاز تھے اور پاکستان کے 40-42 جو جنگی جہاز تھے انہوں نے حصہ لیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فضائی معرکہ ہے، یہ جو لڑائی ہواؤں میں فضاؤں میں ہوئی ہے، جس میں دونوں طرف کے جو جنگی طیارے ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں رہے ہیں، نہ ہمارے جنگی طیارے بھارت کی حدود میں داخل ہوئے اور نہ ان کے طیارے، تو اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے یہ جو لڑائی لڑی گئی، یہ موجودہ دور کی سب سے بڑی فضائی لڑائی تھی، اور اسے شاید نصاب میں پڑھایا جائے گا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، پوری دنیا جو ہے وہ کہہ رہی۔ تو ابھی تک تو بھارت اس حوالے سے بھی حالت انکار میں ہے، اور یہ تسلیم نہیں کیا گیا کہ کوئی بھارتی رفال طیارہ جو ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ تو یہ جو پاکستان نے حملے کیے ہیں اس کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہاں، البتہ اس حوالے سے جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں 2 مزید بھارتی جنگی طیاروں کے تباہ ہونے کے، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بھارتی پائلٹ جو ہیں جن کا نام غالباً شیوانگی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، تو ان کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اس طرح کی خبریں جو ہیں، وہ شیوانگی سنگھ بھارتی پائلٹ ہیں جن کو تحویل میں لینے کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی جو ہیں وہ زیر گردش ہیں، لیکن ابھی تک یہ افواہیں ہیں اور ان کی باضابطہ طور پہ تصدیق نہیں کی گئی۔ ISPR کی طرف سے، افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کی طرف سے اس حوالے سے مکمل خاموشی ہے۔ دیکھتے ہیں اگر واقعی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو اس وقت تک ظاہر ہے ہم اسے مصدقہ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعتراف نہ کر لیا جائے، یا تو بھارت کی طرف سے اعتراف کیا جائے یا پاکستان کی طرف سے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جو 10 ساڑھے 10 بجے بھارتی وزارت دفاع کی مشترکہ پریس کانفرنس تھی، بریفنگ تھی جو، اس میں بھی بھارتی خاتون پائلٹ کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ تو یہ تو تھی جناب اب تک کی صورتحال۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کو کم کرانے کی کوششیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ابھی شاید دنیا کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ بہت آگے جا رہے ہیں، اور اگر
اس موقع پہ کوئی کردار ادا نہ کیا گیا تو یہ شاید یہ پورا خطہ جنگ کے شعلوں سے جو ہے وہ جل اٹھے. اس لیے ابھی جو عالمی برادری ہے وہ سرگرم ہو گئی ہے اور امید ہے کہ بھارت کو مزید جارحیت سے باز رکھنے کے لیے عالمی برادری جو ہے وہ اپنی کردار ادا کرے گی اور یہ جو صورتحال ہے یہ آل آؤٹ وار کی طرف نہیں جائے گی. اگر جائے گی بھارت مزید حماقت کرے گا تو ظاہر ہے اسی طرح سے افواج پاکستان کی طرف سے اس کا جواب دیا جائے گا. اب تک کے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.